بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں موجود ہوں ڈیرہ اللہ یار شہر کا سب سے بڑا قدیمی دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ دارالقرآن ہاشمیہ کے اندر۔ یہ اس شہر کا سب سے بڑا قدیمی پرانا دینی درسگاہ ہے، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اسی مدرسہ عربیہ دارالقرآن ہاشمیہ میں حاصل کی، چونکہ میں یہاں پر آتا رہتا ہوں ہفتے میں، کبھی مہینے میں، تو اسی طرح آج بھی ہمارا آنا اسی مدرسے میں تھا۔ اور ہمارے جو اس مدرسے کے ناظم مالیات ہیں، معتمم حضرات ہیں، دوسرے اساتذہ اکرام ہیں، وہ الحمدللہ مجھے بڑی محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہمیشہ میرے ساتھ ان کا تعلقات قائم رہتا ہے، وہ بڑی محبت دیتے ہیں مجھے، میں ان کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ تو آج ہم نے ایک چھوٹا سا یہ پروگرام بنایا کہ مدرسے کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، اور اس مدرسے کی بنیاد کب رکھی گئی، کیسے رکھی گئی، اس مدرسے کی بنیاد کس نے رکھی، اس کے بعد اس مدرسے کے اندر کیا کیا تعلیمی شعبے ہیں، اور جو مسلسل ہمارے صوبہ بلوچستان کے اندر حالیہ برسوں کا جو سیلاب کا سلسلہ چلتا رہا، تو اس سیلاب کی وجہ سے مدرسے کو کیا کیا نقصانات ہوئے نہیں ہوئے، تو یہ ساری گفتگو کا ہمیں خلاصہ بتانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں قاری عبدالحق صاحب، جو مدرسہ کے ناظم مالیات ہیں۔ تو چلتے ہیں ان سے یہ سب معلومات لیتے ہیں کہ مدرسے کا سب کچھ خلاصہ، مدرسے کا سارا تعارف کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مولانا جمال الدین صاحب کا مشکور ہوں، وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ ہمارا دینی درسگاہ بہت قدیمی ہے، جس کا نام ہے مدرسہ عربیہ دارالقرآن ہاشمیہ، رجسٹر نمبر 3 ہے، اور وفاق المدارس سے منسلک ہے۔ اس مدرسے کا نام مدرسہ ہاشمیہ میرے دادا حضرت مولانا محمد ہاشم نور اللہ مرقدہ اپنی نسبت سے اس مدرسے کا نام رکھا، اور اس کی بنیاد جب میرے دادا امروڑ شریف میں پڑھاتے رہے، ان کے بعد 1964 میں یہاں آ گئے۔ 1964 میں آئے یہاں، تو پہلے زمانے میں یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی، تو امروڑ سے لے کر یہاں تک پیدل آئے، ان کے ساتھ کچھ طلباء بھی تھے۔ اس مدرسے کی بنیاد میرے دادا خواب میں دیکھا کہ جیکاباد میں آرام فرما رہے تھے، ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، حضرت مولانا سید تاج محمد امروٹی صاحب۔ وہ ان کو خواب میں آئے کہ مولانا صاحب آپ میرے درگاہ سے چلے گئے ہیں۔ میرے دادا نے فرمایا جی ہاں، اب مجھے جانا ہے۔ تو سید مولانا تاج محمد امروٹی صاحب نے فرمایا کہ جاؤ، اب جاؤ دین کا کام کرو، آپ کو جتنی بھی تکلیف ہو وہاں سے ہٹنا نہیں۔ میرے دادا کو بہت ساری تکلیفیں آئیں یہاں، گرمی، سردی، دھوپ۔ جب 1964 میں ڈیرہ اللہ یار میں بنیاد رکھی، اس شہر ڈیرہ اللہ یار میں، اس شہر میں کچھ بھی آبادی نہیں تھی۔ میرا دادا فرماتے تھے کہ یہاں جنگل ہی جنگل تھا۔ اس ٹائم کچھ بھی سہولیات نہیں تھے، نہ پانی کی سہولیات، نہ بجلی کی، نہ گیس کی۔ اور اخلاصاً صرف دین کی خاطر یہاں رہے۔ یہاں بہت سارے طلباء فیض یاب ہو چکے ہیں، کیونکہ میرے دادا ایک عالم تھے، عامل بھی تھے اور حکیم بھی تھے، اور ساتھ ساتھ میں جنات کو پڑھاتے تھے بھی تھے۔
2800 جنات کو مسلمان بھی کیا۔ یہاں بہت ساری ہستیاں تشریف لائیں، جیسا کہ شیخ التفسیر حضرت مولانا شریف اللہ خان صاحب رحمیار خان والے 1999 میں یہاں دور تفسیر کا دورہ بھی رکھا تھا۔ حضرت مولانا شریف اللہ صاحب یہاں خود تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی تھے، اور درگاہ حلیجی شریف کے پیر سائیں حضرت حماد اللہ حلیجی صاحب بھی تشریف لائے۔ حضرت مولانا سید محمد شاہ امروٹی صاحب بھی، سائیں عبدالعزیز قریشی صاحب اور مولانا عبداللہ درخواستی صاحب، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور تبلیغ جماعت کے امیر حضرت مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لائے۔ اور اس مدرسے میں دینی عصری تعلیم بھی ہوتی ہے، شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ، عربی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ کافی تعداد میں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس مدرسے میں مسافر طلباء اور شہری طلباء بھی، اور ان کو بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ 2010 میں میرے دادا حیات تھے۔ 2010 میں سیلاب آیا تھا۔ اس مدرسے میں بہت پانی تھا، سارے کمروں میں پانی تھا، اور مسجد میں 3-4 فٹ پانی تھا 2010 میں۔ اور اس کے بعد 2012 میں جو سیلاب آیا، اب 2022 میں بھی سیلاب آیا ہے، اس میں بھی ہمارا مدرسہ متاثر ہوا ہے۔ اور جو معاونین حضرات ہیں، ہمارے بہت سارے ضلع ڈیرہ اللہ یار، ضلع جعفر آباد میں بہت سارے مساجد، بہت سارے مدارس متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، تعلیم بھی بند ہوئی۔ الحمدللہ بفضل تعالی ابھی کچھ پانی کم ہوا ہے، انشاءاللہ ابھی تعلیم شروع کریں گے۔ جتنے بھی معاونین حضرات ہیں، ان مدارس اور مساجد سے تعاون کریں۔